دوم نمبر سے تفسیر کے اندر جس طالب علم نے کامیابی حاصل کی ہے وہ ہے مدرسہ سنابل الدعوہ پونا کے محمد عمیر ابن شفیع ڈوکاڑیا. میں گزارش کروں گا اس طالب علم سے یہاں پر تشریف لائیں اور حضرت کے ہاتھوں اس طالب علم کو 23,000 روپے نقد بیان القرآن سند اور شیلڈ اور ایک شامی ٹوپی دی جا رہی ہے. میں گزارش کروں گا حضرت مولانا محمد فاروق صاحب ملی جو آج صبح کے سیشن کے صدر تھے، آپ کے دست مبارک سے یہ بقیہ ہدیہ حاصل کریں اور یہ شیلڈ حضرت کے ہاتھوں سے. آپ کے استاذ کون ہے بیٹے؟ مفتی شاہد صاحب یہاں پر تشریف لائیں. مفتی شاہد ندوی صاحب تشریف لائیں. ماشاءاللہ آج آپ کی زیارت ہو رہی ہے مفتی صاحب. یہ سورہ فتح کی تلاوت کریں. اور یہ باہر جو ہمارے معزز برادران تشریف فرما ہیں، تھوڑا سا کچھ کھڑے بھی ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ آئے ہیں تو کچھ کام میں لائیں، ذرا سا اپنے آپ کو ذرا دیکھیں تو. یہ ہمارے عزیز طلبہ پورے مہاراشٹر سے آئے ہیں، یہ مہینوں محنت کیے ہیں، یہ راتوں کو جاگ کر کے اور بیدار ہو کر کے یہ محنت کر کے آئے ہیں. ذرا سا آپ لوگ اندر آ جائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. ارے سن رہے کیا؟ یہ بہت کافی جگہ خالی ہے، ادھر آ جائے بھائی. ہمارے جو اراکین ہیں وہ تھوڑا سا ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھیں. ماشاءاللہ دیکھیے مسلمان بولے تو یہ ماننے والے کا نام ہوتا ہے. تشریف لائیں اندر. جی ممبر کے پاس کافی جگہ خالی ہے، ممبر بھی خالی ہے. جی سورہ فتح تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. ترجمہ کریں. یقیناً ہم نے آپ کو کھلی فتح دی تاکہ ہم آپ کے اگلے گناہوں اور پچھلے گناہوں کو بخش دے اور آپ پر ہماری نعمتوں کا اتمام کرے اور آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے اور آپ کو عزت والی نصرت، آپ کی عزت والی مدد فرمائے. اور وہی ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکینہ نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کی زیادتی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہے. تاکہ وہ داخل کرے مومنین اور مومنات کو ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرما دے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر 8 انا ارسلناک شاہدن سے آیت نمبر 10 تک کے ان 3 آیتوں کی مختصر تشریح کریں.
ان آیت میں بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خصوصیات کا ہے. اس میں سے سب سے پہلی یہ بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے، یعنی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کی طرح قیامت کے دن اپنی امت کے اعمال پر گواہی دیں گے. اور دوسری صفت جو بیان کی گئی وہ بشارت سنانے والے ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں مومنین کے حق میں ثابت ہوئے کہ جو مومنین نیک اعمال کرتے ہیں انہیں جنت کی بشارت سنائی. اور نذیر یہ تیسری صفت بیان ہوئی کہ کافروں کے حق میں یہ ثابت ہوئے کہ ان کو عذاب الہی سے ڈرایا. اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس کی تعظیم کرو اور اس کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. اور اس کے آگے اس بیعت کا بیان ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر لی تھی، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر مشہور ہو چکی تھی. تو اسی پر بیان ہے کہ وہ لوگ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کر رہے ہیں کہ ان کا مقصود تو حکم الہی کو پورا کرنا تھا، اور آگے اسی کی تاکید فرما رہے ہیں. پھر اس کے آگے بیان ہے کہ جو شخص اس بیعت کو پورا نہ کرے، اور صرف اسی بیعت کی تخصیص نہیں بلکہ جو بھی واجب العہد کو پورا نہ کرے تو اس کے لیے یہ سزا ہے کہ اس کے نہ پورا کرنے کی سزا اسی پر ہوگی، اور جو شخص پورا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا اجر عطا فرمائے گے. فتح سے مراد کون سی فتح مراد ہے؟ اس سلسلے میں اگر اقوال مختلفہ ہیں تو پیش فرمائیں. فتح سے مراد یہاں پر صلح حدیبیہ ہے، اور بعض لوگوں نے فتح مکہ بھی مراد لی ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع بھی ہے کہ کوئی بھی فتح اسلام میں اس سے بڑھ کر نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں، پھر آپ کے گناہوں کی مغفرت کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا دلیل سے جواب دیں. ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو اجتہادی اور صوری غلطیاں ہو جاتی ہے وہ مراد ہو، اور ویسے بھی مقربین کے لیے جو درجہ مقرر کیا جاتا ہے وہ درجے سے کم کا عمل ان کے لیے گناہ شمار کیا جاتا ہے. آیت نمبر 12 وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت کریں. اور تم لوگوں نے برے گمان کیے، یعنی تمہارا یہ گمان تھا کہ ابھی یہ لوگ جا رہے ہیں تو یہ لوگ واپس نہیں لوٹیں گے اور کفر کا فروغ ہوگا اور اسلام کی بات مٹ جائے گی. سکینہ کا جو لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ روح المعانی میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، فسروها بشیء یجمع نورا وقوتا وروحا یسکن الیہ ویتسلی به الحزین. یہ اس کی تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. جی، آیت انا فتحنا کا وقت نزول کیا ہے؟ کیا کہیں کوئی روایت اس کی تفسیر کرتی ہے؟ اگر ہے تو ضرور پیش فرمائیں. نزلت لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحدیبیہ. ابن کثیر نے اس الفاظ کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپسی پر لوٹ رہے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے یہ بیان بھی فرمایا واپسی پر کہ کل رات میں مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے تمام زمین و آسمان سے محبوب ہے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، پہلے نصرت ہوتی ہے پھر فتح ہوتی ہے، لیکن یہاں تو پہلے ہی فتح کی بات ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہو تو بیان کریں. یعنی آئندہ ادھر فتح سے مراد یہاں پر صلح حدیبیہ لیا گیا ہے، تو آئندہ کے لیے آپ کی مدد اس طرح کی جائے گی کہ آپ کو آئندہ کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے گا اور کفار و قریش کی شوکت بھی ٹوٹ جائے گی.
لیدخل المؤمنین والمؤمنات، یہ آیت نمبر جو 4 ہے، پوری آیت کی ترکیب کریں اور یہ بتائیں کہ لیدخل اور ویکفر، ان دو لفظوں کا تعلق کس لفظ سے ہے؟ لام تعلیلیہ ہے، اس کے بعد ان پوشیدہ ہے. یدخل یہ فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر، اس کے اندر اس کا فاعل ہے. المؤمنین یہ معطوف علیہ ہے، وعاطفہ المؤمنات معطوف علیہ، معطوف سے مل کر یدخل کا مفعول بھی اول ہوا. جنات یہ موصوف ہے. تجری فعل ہی ضمیر مستتر، اس کا فاعل. من حرف جر، تحتی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من حرف جر کا مجرور، جار مجرور سے مل کر تجری کے متعلق ہوا. اور الانہار تجری کا فاعل ہے. تجری فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جناتین کی صفت بنا. جناتین موصوف اپنی صفت سے مل کر یدخل کا مفعول بھی ثانی بنا. اور خالدین یہ اس میں فاعل ہے، فی اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل بن رہا. فی حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر خالدین سے متعلق ہوا. خالدین اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جناتین سے حال بن رہا ہے. اور واو عاطفہ، یکفر فعل ہوا ضمیر مستتر فاعل. عنہم یہ جار مجرور سے مل کر اس کے متعلق ہوا. سیئات یہ مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی. فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور متعلق سے مل کر معطوف ہوا. معطوف علیہ سے مل کر ان مفرد کی تعویل میں ہو کر لام حرف جر کا مجرور ہوا. جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل محذوف کے. یہ بھی بتائیں ان دو لفظوں کا تعلق لیدخل اور یکفر، اس کا تعلق کس لفظوں سے ہے؟ فعل محذوف یہاں پر نکالے گے کہ فتحنا لک فتحا مبینا، فعل محذوف نکال سکتے ہیں کہ اس سے متعلق ہوگا لیدخل و یکفر. جی پھر سے جواب دیجیے، یہ اس کا ان دو لفظوں کا تعلق کس لفظ سے ہے؟ اس کا تعلق امرک اللہ بالجہاد سے ہے کہ لام حرف جر اور یہ پورا مفرد کی تعویل میں ہو کر اس کا مجرور ہو رہا ہے اور متعلق اس کا متعلق ہو رہا ہے. وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا، آیت نمبر 9. اس میں ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے اور کیا انتشار ضمائر پایا جا رہا ہے یا نہیں؟ تسبحو کی ضمیر تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور تعزروہ و توقروہ کی ضمیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ رہی ہے. اور بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ ضمائر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن یہ بلاغت کے خلاف ہے اور اس میں انتشار ضمائر لازم آ رہا ہے. اگلے مسائل جی. اس کو چالو کیجیے نا. یہ سوال نمبر 9 جو ہے وہ جو آیت ہے وہ آیت پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ. نہیں، یہ والی لیدخل المؤمنین والی نا مفتی صاحب. ویوکف جی یہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات والی آیت پڑھیے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.